بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث کی کتابوں میں کتاب البیوع اسی نام سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اس بیع و شراء کی شرطیں کیا ہے اسلام میں۔ تو اس سلسلے میں جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جسے عربی میں ایجاب و قبول کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد جو لوگ معاملہ کرتے ہیں جسے ہم لوگ عربی میں بائع اور مشتری کہتے ہیں، آپ انگلش میں بائر اور جو ہے سیلر کہتے ہیں، بیچنے والا خریدنے والا ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہ بیچنے والا اور خریدنے والا جو صاحب معاملہ ہے، ان کے اندر کیا شرطیں ضروری ہیں، وہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ان کا اس قابل ہونا ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی خریدنے بیچنے کا معاملہ کر سکے، ان کو اس کے قابل ہونا چاہیے۔ وہ باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں کہ بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے، بچے جا کر کے چھوٹی موٹی چیزیں دکانوں سے خرید کر کے لاتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی دکان پر بچے کو ہی بیٹھا کر کے بھاگ جاتے ہیں اور بچہ بیچتا ہے، لوگ اس سے سامان خریدتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی اختلاف کا سبب بھی نہیں ہے، اس سے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے، جھگڑے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ سب چیزیں صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں بڑی چیزوں کی ڈیلنگ ہو، پراپرٹی بیچ رہے ہیں یا گھر کے زیور وغیرہ کی کچھ بات ہے، جہاں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جو بیچ رہا ہے اس کو اس کی اجازت نہ ہو، اور یہ لے کر کے آ گیا ہے، کسی اور کا ہے، گھر سے اٹھا کر کے لے کے آ گیا ہے، بیچ رہا ہے، ایسی سب شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ تو اسی لیے وہاں ذرا سختی برتی جاتی ہے، بچے وغیرہ کے ہاتھ سے اس طرح کی ڈیلنگ نہیں ہو سکتی جو بڑی ڈیلنگ کہلاتی ہے، زمین و جائیداد کی ہوتی ہے، زیورات وغیرہ کی، یا جو بڑی مالیت کی چیزیں ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بچے کبھی غلطی سے اس طرح کی چیزیں اگر کرتے ہیں، غلط چیز ہے، تو وہاں بہرحال بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو جو بچے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کو اس بات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے کہ اصل جو مالک ہے اس سے بات کی جائے۔ بچہ اگر یتیم ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ولی ہوتا ہے، جو بھی ولی ہوگا، جو کیئر ٹیکر جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بات ہوگی۔ بچے کے تھرو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ چکی تھی، میں نے صرف یاد دلایا آپ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے تو یہ بیچنے اور خریدنے والے کے تعلق سے، تو چاہے خریدنے والا ہو جسے آپ جو ہے بائر کہتے ہیں، اور چاہے بیچنے والا ہو سیلر کہتے ہیں، تو دونوں کے تعلق سے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس خریدنے اور بیچنے کا اختیار، خریدنے اور بیچنے کا اختیار ہو۔ اس کو عربی میں سلطتن بھی کہہ لیتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ چیز بیچ سکتے ہیں یا وہ چیز وہ خرید سکتے ہیں، تو ان کے پاس اتنی جو ہے وہ اتھارٹی ہونی چاہیے۔ آج کی زبان میں اگر کہنا ہو انگلش میں تو اس کو اتھارٹی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ سلطہ کو عربی میں جو سلطہ کہتے ہیں اس کو انگلش میں اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ بیچنے والا ہو جو خریدنے والا ہو، کہ اس جو ہے ڈیلنگ کو، اس ڈیل کو نافذ کر سکتا ہو، اسے جو ہے وہ مکمل طریقے سے اسے انجام تک پہنچا سکتا ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے جو ہے یہ ڈیل مکمل ہونے کے بعد جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں آخری حد تک اس کے پاس کرنے کی اتھارٹی ہو، تبھی جا کر کے
یہ بیع اور شراء، یہ خریدنا بیچنا اس کے لیے جائز ہوگا، ورنہ وہ خریدنے بیچنے کا اہل نہیں ہو۔ تو یہ ایک جو ہے یہ دوسری شرط ہے، آج اس کے بارے میں پہلے بحث ہوگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اتھارٹی ہو؟ یہ اتھارٹی بیچنے کی یا خریدنے کی دو شکل میں ہوتی ہے آدمی کے پاس۔ اتھارٹی جو ہے بیچنے خریدنے کی دو شکل میں ہوتی ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، اونرشپ ہے اس کے پاس، اس کو ملک کہتے ہیں عربی میں، تو یہ انگلش میں آپ اس کو کہیں گے اونرشپ ہے اس کے پاس، وہی اس چیز کا مالک ہے، اور مالک ہونے کے لحاظ سے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ جو بھی اس کے پاس چیزیں ہیں اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی اونرشپ میں ہیں، وہ اس کو بیچنے کا بھی حق رکھتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، جو بھی آج کرنسی جسے ہم کہتے ہیں، پہلے زمانے کے لحاظ سے جو ہے وہ خریدنے والے کے پاس بھی سامان ہی ہوتا تھا، تو سامان سے سامان خریدتا تھا، تو اس سامان کا وہ مالک ہو، آج کے زبان میں کہنا ہو تو کرنسی کا وہ مالک۔ تو ایک تو اس سے جو ہے یہ چیز کب ہوتی ہے، اس کو یہ اختیار کب حاصل ہوتا ہے، یا اس کو یہ اتھارٹی کب ہے خریدنے کی بیچنے کی، جب خریدنے والا ہو تو جو پیسہ اس کے پاس ہے وہ پیسہ اس کا اپنا ہے، اور جیسے چاہے اس پیسے میں وہ تصرف کر سکتا ہے، اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، تب جو ہے یہ کہیں گے اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اگر وہ بیچنے والا ہے، سیلر ہے، تو جو سامان اس کے پاس ہے اس کو یا تو اس کا مالک ہے، پہلی کیا ہوتی ہے مالک ہے، تب کہیں گے اتھارٹی ہے، اسی کی ملکیت ہے، اونرشپ ہے وہ، اور اس حد تک وہ حق رکھتا ہے اپنی اونرشپ میں کہ وہ اس کے بیچنے کا اہل ہے، اس کو پورا جو ہے اس میں کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، یا شرعی کوئی جو ہے محظور کوئی حرام نہیں ہے، جیسے بہت بچہ ہے مالک ہے، تو بچے کی بات پچھلے درس میں آ چکی ہے، اب آج وہ بات نہیں کریں گے ہم۔ تو بچے کا معاملہ جو سیم جو پچھلے ہفتے میں نے کہا آپ کو کہ بڑی ڈیلنگ میں جب بڑی جو ہے کوئی چیز ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے، تو اس میں بچے وغیرہ کا معاملہ نہیں چلے گا، ویسے بھی جو ہے جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانتی ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، جو ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی جو ڈیل ہوتی ہے پراپرٹی وغیرہ کی، اس میں بچوں کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رول نہیں ہوتا ہے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیئر ٹیکر ہونا چاہیے پھر۔ تو یہ جو کہا ہم نے ملک، مالک ہونا چاہیے، تبھی کہیں گے اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو مالک ہے اور اس کے پاس اپنے مال میں تصرف کرنے کا پورا حق اس کو حاصل ہے، پوری اتھارٹی حاصل ہے، تب جو ہے وہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ اب اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں جس میں اس کے پاس اونرشپ ہونے کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اونرشپ تو ہے، مالک تو ہے، لیکن اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس خریدنے کی بیچنے کی۔ یہ دو شکلیں ہوتی ہیں اس کی۔ ایک شکل ہوتی ہے اتھارٹی نہ ہونے کی، مالک ہونے کے باوجود، کہ وہ آدمی یا تو بہت چھوٹا ہے، یا یعنی آپ جو ہے بالغ بھی ہو جائے لیکن یتیم بچہ یہ سن رشد کو نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کو شریعت کی طرف سے اس کا کیئر ٹیکر موجود ہے، اس کا ولی کفیل موجود ہے، وہ اس کی طرف سے معاملات کو دیکھتا ہے، تو یہ بچہ مالک ہونے کے باوجود بھی خریدنے بیچنے کا وہ مجاز نہیں ہوتا، عربی میں مجاز کہتے ہیں اس کو، اس کی اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس کی، حالانکہ اونرشپ ہے۔ دوسری شکل ہوتی ہے اونرشپ ہونے کے باوجود بھی بیچنے اور خریدنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کو کورٹ کی طرف سے روک دیا گیا ہے۔ آج کل حکومتوں کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں پابندی لگا دیتی ہیں، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے، جس کو شخص کو مہجور کہا جاتا ہے، اور یہ عمل کو عربی میں حجر کہتے ہیں، یعنی پابندی لگ گئی ہے کسی شخص پر، حالانکہ وہی مالک ہے، گھر کا، دکان کا ہو یا کسی سامان کا ہو، مالک وہی ہے، اسی کی اونرشپ، لیکن
पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी हुकूमत की तरफ से या जज की तरफ से कि वो अपने माल को खरीद बेच नहीं सकता। ये ऐसी शक्लों में होता है कि ये जो ये पाबंदी लगाई जाती है, एक तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए, और जो जिन्होंने उसको कर्जा दिया है वो मुतालबा कर रहे हैं, और इसके पास दिवालिया हो जाने की वजह से तिजारत में, बिजनेस में, अब ये जो है पहले इसको कर्जा अदा करना होता है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सील हो जाती है और वो बेच नहीं सकता। और इसी तरह से उसके पास कुछ अगर है तो कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। उसके लिए अब ज़रूरी ये है कि पहले कर्जा जिनका है वो कर्जा वापस करे। अगर ये वापस नहीं करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी बेच करके ही वो कर्जा वापस किया जाता है। इसी वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। तो ये पाबंदी लगाने का मसला आपके सामने चल रहा है। तो इसी को अरबी में हजर कहा जाता है। ये चीज़ें इस वक्त भी हैं, मुल्कों में जो है ये चीज़ें पाई जाती है। हमारे इस मुल्क में भी ये चीज़ पाई जाती है कि आप जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि सील कर दिया गया, उसकी फैक्ट्री सील कर दी गई, उसका मकान जो है सील कर दिया गया, या ये कि अब वो उसको बेच नहीं सकता, उसको ये हक हासिल नहीं रह जाता है, बल्कि या तो कोर्ट की तरफ से आदमी आएगा या हुकूमत की तरफ से आदमी आएगा, वो बेचेगा, और बेच करके जो भी पैसा आएगा उसके जरिए उसके जो कर्जे हैं लोगों के वो अदा करेगा। तो ये चीज़ें उस जमाने में भी थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को बाकी रखा है। इस्लाम में भी ये चीज़ है कि इस तरह की पाबंदी लगाना जायज़ है। कभी ऐसा भी होता है कि ये पाबंदी, हमारे किसी भाई ने सवाल किया था पिछले हफ्ते, में थोड़ी सी वजाहत इसीलिए करना चाह रहा था इसकी आज के दर्स में, कि कभी ये पाबंदी वो जो उसके बच्चे होते हैं उनकी तरफ से होती है। यानी बच्चों ने जाकर के कोर्ट के अंदर पेश किया, कोई कर्जे वगैरह का मसला नहीं है, बल्कि बच्चों ने जाकर के पेश किया है कोर्ट में, अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन डाल दी है कि हमारे बाप की दिमागी हालत सही नहीं है। पूरे तरीके से मेंटल है ऐसी बात नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि दिमागी हालत उनकी सही नहीं है, दिमागी खलल है। इसीलिए जब आदमी इस उम्र को पहुंच जाए, ये शरीयत के अंदर भी चीज है ये, कि जिसमें दिमागी खलल हो जाता है, जैसे बच्चों का मामला है वैसे ही बूढ़ों का भी ये मामला होगा, कि अगर आदमी मालिक है, जाहिर सी बात है कि बाप की जो भी प्रॉपर्टी है वो बाप ही मालिक, बाप की जो फैक्ट्री है, कंपनी है, जो भी चीज है वो बाप ही मालिक होता है, तो ओनरशिप तो उसी की होती है। लेकिन बच्चे जाकर के ये दायर करते हैं पिटीशन वगैरह कोर्ट के अंदर कि हमारे बाप की दिमागी हालत सही नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर खरीदने बेचने की पाबंदी लगा दी जाए। ये अपनी जो भी ओनरशिप है उसमें कोई चीज खरीदने बेचने का इनको हक नहीं होगा, तो खरीदने बेचने की जो अथॉरिटी उनको हासिल थी उसे वापस ले लिया जाए। तो ये हाकिम वक्त भी करता है, मैंने आपसे कहा, और ये जो है काजी जज की तरफ से भी, दोनों चीज एक ही है। इस्लामी जो जज होता है ना वो हाकिम की तरफ से ही मुतय्यन होता है, वो असल में हाकिम की तरफ से ही नायब माना जाता है। तो ये भी एक शक्ल होती है पाबंदी लगाने की, जायज है ये, लेकिन बच्चों को भी देखा जाएगा, वो इसमें जज की फिर पूरी उसकी भूमिका होती है कह लीजिए, या उसका रोल होता है जज का, कि जज को फिर इसका ख्याल करना होता है कि जो है जज ख्याल करते हुए कभी भी सिर्फ बच्चों के कहने की वजह से ये मामला नहीं करेगा, बच्चे कभी गलत जो है मामला भी इस सिलसिले में कर सकते हैं। और वो बच्चे चाह रहे हैं कि वो काबिज हो जाए अपने बाप की पूरी प्रॉपर्टी पर, बाप कुछ खैर करना चाहता है, कुछ नेकी करना चाहता है, और बच्चे नहीं चाहते कि जो प्रॉपर्टी उनको बाप के मरने के बाद मिलने वाली है उसमें कुछ कमी हो, और इसी वजह से वो बाप के ऊपर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। बहुत ये शक्लें सब हो सकती हैं। तो जज को यहाँ ये देखना पड़ता है, वो भी ऐसे ही सिर्फ बच्चों के कह देने की वजह से ही पाबंदी नहीं लगा देगा, वाकई ऐसा है क्या या नहीं, वो भी देखना होगा।
میں پہلے یہ بات سنا تھا کہ اب اس کے بارے میں مجھے پورا یقین نہیں ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے پورے طریقے سے میری کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن جب میں مدینے میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات سنی تھی وہاں پہ کہ وہاں ایک شرکت الراجحی ہے، شرکت الراجحی ہے کبھی وہ یہ اویلیبل نہیں، کبھی میں اویلیبل نہیں. یہ جو ہے اصل میں کیا ہے، ایک کمپنی جو ہے یہ جو بینکنگ کا کام جو ہے اس کا ہوتا ہے وہاں پہ سعودی میں، شرکت الراجحی. تو چونکہ بینکنگ کا معاملہ ہے تو اس میں انٹرسٹ وغیرہ کے معاملات سب ہوتے رہتے تھے. تو جو مالک تھا اس کا اصل، وہ بہت بڑے یعنی جمع پوجی والا شخص، بہت مالدار شخص وہاں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ پورا بینک چلا رہا ہو جو آدمی، تو جو ہے اس کے پاس کتنی دولت ہونی چاہیے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے یہ بات سنی کہ اس کو پھر یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی کہ جو بھی سودی کاروبار ہے وہ چھوڑ دے اور اس کو توبہ کر رہے ہو. تو توبہ کرنے کے لیے اس نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جو ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اس سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی توبہ کی شکل یہ ہے کہ آپ کو، چونکہ توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ہے نا اس کو مکمل طریقے سے اسے چھوڑ بھی دینا ہوتا ہے. تو اب آپ کا یہ کاروبار ہے، یہ پورا آپ کو چھوڑنا پڑے گا جو سودی کاروبار ہے. اور اب چونکہ سودی کاروبار سے ہی سب کمائے ہوئے ہیں، تو جتنے پیسے سے آپ نے یہ کاروبار شروع کیا تھا جو کیپٹل کہلاتا ہے، تو آپ کا جو کیپٹل اماؤنٹ تھا اس وقت اتنا ہی آپ کا ہے. بقیہ جتنا بھی آپ نے اس سے کمایا ہے نا سب آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس طرح کی بات جو ہے کہی گئی، اس طرح کا معاملہ اس سے کہا گیا. تو اس نے ارادہ کر لیا سب کچھ جو ہے چھوڑ دینے کا، اس کا اس کا. چونکہ توفیق مل گئی تھی، بچوں کو اس کے پتہ چلا، تو بچوں نے جو ہے باقاعدہ جج کے ذریعے سے جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے سے جو ہے ان کے اوپر پابندی لگوائی کہ ہمارے باپ کی دماغی حالت ابھی صحیح نہیں ہے، اسی لیے اگر یہ کچھ کرتے ہیں، پورا اپنا مال وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، سب کچھ جو ہے دے دیں گے غریبوں میں، اس میں تقسیم کر دیں گے، اور جتنا کیپٹل تھا پھر وہیں پہ آ جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے کیا کیا، اس کو جو ہے انہوں نے ارادہ کیا، لیکن بہرحال وہ کامیاب اس میں نہیں ہو سکے کیونکہ بچوں کی طرف سے ایسی پابندی لگا دی گئی تھی. تو بہرحال یہ ایک شکل تھی، ایک جو ہے یہ بات میں نے آپ سے کہا جو ہے سنی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، لیکن وہاں جو ہے جو طلبہ تھے وہی اس بات کو ذکر کرتے تھے، جو یعنی جو وہیں کے رہنے والے اسٹوڈنٹ جو تھے وہی اس بات کو ذکر کرتے تھے. تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے ہمارا وہ مسئلہ نہیں، سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی ہے. یہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کی طرف سے شرارت بھی، ہمارے ملک میں تو ایسی چیزیں بہت ہوتی ہے نا کہ بچے کبھی، باپ ابھی جب تک زندہ ہے تو باپ ہی جو ہے مالک ہے، بچے اس میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو جو ہے باپ کے اوپر ہی پابندی لگا کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں پورے معاملے کو، اور ہم خود دیکھیں کہ باپ کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے. اور یہاں اس طرح کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے کہیں کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیا کہ ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، اور کورٹ کے اندر جج جو ہوتا ہے وہ صرف پیپر ورک دیکھتا ہے، کچھ اور تو دیکھتا نہیں ہے. وہ تو آپ سمجھتے ہیں یہاں کے جو ہے وہ یہاں مشہور ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، وہ صرف جو ہے جو پیپر ورک کی بیساکھی ہے اسی بیساکھی پر یہ قانون چلتا ہے، اس کی اپنی آنکھ تو ہے نہیں. تو یہ جو باتیں کہی جاتی ہے، تو یہ یہاں پر چونکہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہے. تو یہاں اسلامی لحاظ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی شریعت میں پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس پابندی کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں. اگر واقعی اس کے اندر دماغی خلل نہیں ہے اور بالکل صحیح ہے، اور بچوں نے غلط نیت اپنے غلط ارادے سے اس کے اوپر پابندی لگوائی ہے، اور جو ہے جج کو بھی گمراہ کیا اس سلسلے میں، مس گائیڈ کیا ہے، تو اگر ایسی چیزیں ہوئی تو شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی شرعی قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، وہ مس گائیڈ کیا تھا لیکن شرعی قاضی نے اس کو بھی اندازہ نہیں ہوا اور اس نے غلط فیصلہ کر دیا ہے،
تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قاضی کے فیصلے کو نافذ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بچوں کی پکڑ ہوگی اپنی جگہ پر اس میں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہو کہ وہ فل اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اس فل اتھارٹی میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے مال کو خریدنے بیچنے کا حق بھی ہونا چاہیے، یہ تب کہیں گے کہ اس کو اتھارٹی ہے۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے کی اتھارٹی کی۔ دوسری شکل ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے کی اتھارٹی کے تعلق سے کہ وہ مالک نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن مالک نے اس کو اپنی طرف سے یہ اتھارٹی دے دی ہے۔ جو اصل مالک ہے، اونر ہے، اس نے اتھارٹی دی ہے اس کو کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ اس کو پاور آف اٹارنی بھی کہتے ہیں، آج کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے اسی کو؟ پاور آف اٹارنی۔ یعنی اصل مالک نہیں ہے وہ، لیکن مالک نے اس کو یہ پاور دیا ہے، اس کو یہ اتھارٹی دی ہے، اس کو یہ سلطہ عربی میں جسے کہتے ہیں، اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مالک کی طرف سے اس کو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ تو جب مالک کی طرف سے پاور دیا جائے، اتھارٹی دیا جائے، تب بھی خریدنا بیچنا جائز ہو جاتا ہے اس کے لیے، حالانکہ وہ مالک نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خریدنے بیچنے والے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس کے پاس خریدنے اور بیچنے کی اتھارٹی ہونی چاہیے، لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو یہ حق ہو کہ وہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، پھر بھی اس کو خریدنے اور بیچنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ حق ہم نے آپ سے کہا پاور آف اٹارنی ہے اس کے پاس، اس لحاظ سے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، آج کی زبان میں کہوں میں آپ تو۔ یا دوسری شکل ہوتی ہے کہ وکیل ہو، اصل مالک کی طرف سے وکیل۔ پاور آف اٹارنی میں بھی ایک طرح سے ایسے ہی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ وکیل کا لفظ اور پاور آف اٹارنی میں تھوڑا سا ہمارے اس ملک میں اس میں فرق ہوتا ہے، تو اسی لیے میں یہ دونوں لفظ یوز کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے لیے۔ یا تو وکیل ہے اس کی طرف سے، تو وکیل ہے، وہ مالک نہیں ہے لیکن وکیل ہے، تو اسے خریدنے اور بیچنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پھر یہ شرط ہوتی ہے کہ جو وکیل بناتا ہے نا، اس کو عربی میں موکل کہا جاتا ہے، اور جو وکیل بنا ہے، جو وکیل ہی ہے، وہ تو لفظ وکیل ہی کہیں گے اس کو۔ یہ وکیل ہمارے یہاں کے جو لائر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اردو میں وکیل کہا جاتا ہے، یہ وہ وکیل نہیں ہے، بلکہ یہ وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نائب بنا دیا۔ یعنی جیسے مجھے کوئی سامان خریدنا ہے اور میں وہاں نہیں جا سکتا خریدنے کے لیے، میرے اپنے کچھ جو ہے مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، یا میں وہاں جانا نہیں چاہتا، تو میں نے کسی شخص کو یہ کہہ دیا کہ پیسہ دے دیا کہ آپ جاؤ اور یہ سامان خرید کر کے لاؤ، تو اب وہ جائے گا، وہ مالک نہیں ہے اس پیسے کا، اس کو اس پیسے سے کوئی سامان خریدنے کا حق نہیں تھا، وہ پیسہ میرا ہے، میں مالک، مجھے حق تھا، اتھارٹی میری تھی، تو میں نے اپنی اتھارٹی اس کو دے دی، تو وہ میری طرف سے وکیل ہو گیا۔ اب وہ جائے گا اور خرید کر کے لائے گا، تو اب یہ جائز ہو بیچنا اور خریدنا، اس کا جو ہے جو خریدے گا نا تو خریدنا جائز ہوگا، اور بیچنے والے کے لیے بھی جائز ہے کہ اس کو بیچے۔ کیوں یہ چیز جائز ہے؟ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اب اس کو اتھارٹی حاصل ہے۔ بیچنے اور خریدنے والے کے اندر یہ جو ہے ہونا چاہیے کہ اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہو، بیچنے اور خریدنے کی اتھارٹی حاصل ہو۔ تو یہ بھی ہے، ایسے ہی دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا، کوئی صاحب کسی کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنے جو ہے وہ میرے خیال میں میوٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اسی طرح سے بیچنے والے کا بھی معاملہ ہے۔ اصل جو سامان کا مالک ہے، زمین کا اونر ہے کہہ لیجئے، یا کوئی بھی سامان جو بیچ رہے ہیں، کمپنی ہے کوئی سامان بیچ رہے ہیں، اصل جو اونر ہے اس نے کسی کو اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ میرا یہ سامان بیچ سکتے ہو،
تو اگرچہ کہ اس کا اونرشپ نہیں ہے، لیکن اونرشپ نہ ہونے کے باوجود بھی چونکہ اس کو بیچنے کی اتھارٹی ہے مالک کی طرف سے، تو وہ بیچ سکتا ہے، اس کو پھر وکیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے مالک کی طرف سے یا تو پاور آف اٹارنی کہہ لیجئے یا کہیے کہ اس کی طرف سے وکیل ہے، اور وکیل ہونے کے لحاظ سے وہ بیچ سکتا ہے، بیچنے کا اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کے سوالات بہت کرتے رہتے ہیں آج کے زمانے میں۔ جو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو چیزیں خریدتے ہیں، یا مختلف جو کمپنیاں ہیں، امازون ہو، فلپ کارٹ وغیرہ ہو، جو چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں نا، تو ہمارے بہت سارے بھائی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ایسا بھی رہتا ہے کہ وہ اس چیز کے مالک نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ آرڈر دیتے ہیں نا ان کو، آپ تو وہ بھی کسی سے ان کا اپنا جو ہے اپنی بات چیت رہتی ہے اندر، وہ کہاں ہے، کس کمپنی میں ہے، کیا ہے، تو وہاں سے وہ لوگ مال اٹھاتے ہیں اور پھر آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے ان کو اتھارٹی رہتی ہے کہ وہ بیچ سکتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اسی لیے وہ جائز ہوتا ہے۔ ورنہ جن کو صحیح سے معلومات نہیں ہوتی ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، نہیں یہ تو جائز نہیں ہے نا، اور جس چیز کا مالک نہیں ہے وہ بیچ رہا ہے، اس نے ابھی تو خریدا نہیں ہے نا وہاں سے، تو خریدنے بیچنے کا عمل نہیں ہوا، اس کے قبضے میں چیز نہیں آئی، تو اسی لیے وہ چیز جائز کیسے ہو جائے گی؟ مختلف جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو ہے بھائی جن کو پورا علم نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو میں اسی لیے تھوڑا اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شرط ہے، یہ کنڈیشن، اس کو یا تو مالک ہو اور اس کو اتھارٹی ہے بیچنے کی، یا مالک نہیں ہے لیکن مالک نے اس کو اتھارٹی دے رکھی ہے بیچنے یا خریدنے۔ تو جب مالک نے اس کو اتھارٹی دے رکھی ہے، پاور آف اٹارنی کمپنیوں میں جو ہے دینے کا بہت سارا یہ جو ہے یہ رواج ہوتا ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے پراپرٹی میں بھی پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں کچھ لوگ، بعض لوگوں کو، تو آپ کو اس کو پھر بیچنے اور خریدنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سلطہ عربی میں، اور باقاعدہ یہ چیز ہے کہ اسی کو اتھارٹی کہتے ہیں، اس کو خریدنے اور بیچنے کی اتھارٹی ہو جانی چاہیے۔ اگر اتھارٹی ہے تو کافی ہے، اگرچہ کہ وہ مالک نہیں۔ اسی کو وکیل بھی کہا جاتا ہے، کہ وکیل کا پھر جو ہے موکل کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ یاد رکھنی چاہیے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے باتیں ہم نے آپ کو ذکر کی تھی۔ تو خریدنے اور بیچنے والے کی جو صلاحیت کی بات ہے نا، وہ چیز جو ہے وکیل اور موکل میں بھی ضروری ہے۔ یعنی جو موکل ہے، جس نے وکیل بنایا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ وکیل بنانے کا اہل ہو، یعنی اس کے پاس اس کی صلاحیت ہو کہ وہ وکیل بنا سکتا ہے۔ تو موکل کے پاس یہ صلاحیت، اور وکیل کے پاس وکیل بننے کی صلاحیت، یہ جو ہے شرط اس میں ضروری ہے، کنڈیشن یہ جوڑنا پڑے گا۔ تو جس کو اتھارٹی دی گئی ہے نا، وہ جو اس کو اتھارٹی ملی ہے، حالانکہ وہ مالک نہیں ہے، تو اس کے پاس وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور جس نے اتھارٹی دیا ہے اس کو اتھارٹی دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کو میں اور مثالوں سے آپ کو اور کلیئر کر دوں۔ جیسے میری کوئی زمین ہے، میرا کوئی مکان ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو میں نے کسی سے کہا کہ میرا یہ مکان جو ہے آپ بیچ دو، میں نے ان کو وکیل بنایا اپنی طرف سے، اتھارٹی دے دی، تو میرے پاس موکل میں ہوا، تو میرے پاس اس کی جو ہے بیچنے کی یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے، یعنی میرا بالغ ہونا ضروری ہے میرا، اور کوئی بھی مینٹل پرابلم جو ہے نہیں رہنا چاہیے مجھے، کوئی بھی دماغی خلل نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کی طرف سے یا کہیے قاضی، شرعی قاضی کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے خریدنے بیچنے کی، تب میرے لیے جائز ہوگا کہ میں دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہوں۔ اور میں نے جو ہے ان شرطوں کے ساتھ وکیل بنایا ہے، تو وہ وکالت نامہ کہلاتا ہے اردو میں، اور وہ جائز ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا میری طرف سے، چاہے میں پاور آف اٹارنی دوں یا وکیل بناؤں جو بھی، تو یہ میری طرف سے صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے جس کو وکیل بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ خریدنے اور بیچنے کی صلاحیت رکھتا ہو،
यानी वो भी बालिग होना चाहिए। बड़ी जो डील होती है उसमें ये सब चीज़ें हैं कि वो भी बालिग होना चाहिए। किसी भी मामले में जब कोर्ट वगैरह के अंदर जाए तो छोटे बच्चे को कोई ले आके पेश करे तो कोर्ट क्या करेगी बात। तो उसके अंदर भी वो चीज़ रहनी चाहिए, वो सलाहियत रहनी चाहिए कि वो बालिग हो और दिमागी खलल उसके पास भी ना हो, और कोई भी मेंटल जो है या कहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो उसको इसको लेकर के। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें देख वकील के अंदर भी देखी जाएंगी, मुवक्किल के अंदर भी देखी जाएंगी। बहरहाल जब पूरे तरीके से बिल्कुल क्लियर है, मामला सब सही है और पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के पास है या कह लीजिए वकील किसी को बनाया गया है, चाहे खरीदने का हो चाहे बेचने का हो, दोनों सूरतों में फिर ये भी उसके लिए खरीदना और बेचना जायज़ हो जाता है। तो ये है जो शर्त थी इसमें, तो उसके ताल्लुक से ये बात थी, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कभी ये सिर्फ बीच में वो मेडिएटर होता है, उसको भी यहाँ पर वकील कहते हैं। मैं मेडिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जैसे आपको यहाँ अगर मैं और बहुत क्लियर लफ्ज कहूँ तो ब्रोकर कहते हैं। उर्दू में हम लोग दलाल कहते हैं, दलाल होता है, तो ब्रोकर है। मैं ब्रोकर की बात नहीं कर रहा। ब्रोकर में मसला ये होता है कि जो शख्स होता है, ब्रोकर जो होता है ना, वो सिर्फ मेडिएटर होता है। उसका रोल सिर्फ मेडिएटर का है। उसका रोल खरीदने और बेचने वाले का नहीं होता है। न वो खरीदने वाला है न बेचने वाला है, बल्कि वो सिर्फ बीच का एक आदमी है जो असल मालिक को जो बेच रहा है और जो खरीदने वाला शख्स है उसको दोनों को मिलाता है, बातचीत करवाता है, और वो अपना जो इसका पैसा लेता है वो एक मेडिएटर होता है। हम उसकी बात नहीं कहते, प्रॉपर्टी डीलर इनको भी आज की ज़बान में कह लिया जाता है। लेकिन ये हमारी जो बहस चल रही थी वो इनके बारे में नहीं थी। इनको तो बेचने और खरीदने का हक नहीं होता। यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि वो सिर्फ मिलाए, और जब खरीदने और बेचने का पूरा जो हक हासिल होता है, वो हक कहाँ हासिल होगा, वो पूरे तरीके से कि जब वो पेपर वगैरह बनेंगे तो जो बेचने वाला शख्स है ना वो साइन करता है, जो असल होता है बायर जो 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 है सेलर जो है वो साइन करता है, खरीदने वाला करता है। तो इसमें वकालत सही है अरबी ज़बान यानी इस्लामी लिहाज से जो है, बेचने वाले ने किसी को वकील बना दिया है, जो है बेच सकता है, यानी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, वो बेच सकता है, उसको ये हक हासिल हो जाता है। तो उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ही उसको जोड़ करके उसको वो हक जो है दे दिया जाता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम मेडिएटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेडिएटर का यहाँ कोई रोल नहीं है इसमें, न ओनरशिप के लिहाज से न ही जो है उसको बेचने और खरीदने का जो की अथॉरिटी जो है उसके लिहाज से उसका कोई रोल इसमें नहीं होता है। वो तो सिर्फ दोनों को मिलाता है आपस में। दोनों से मुराद मेरी क्या है, बेचने वाले और खरीदने वाले को वो आपस में मिला देता है, उसका काम सिर्फ इतना होता है। ये बात थी आपके सामने जो है हमने ये बात पेश की जो है। और अब इसके बाद जो चीज़ खरीदी और बेची जा रही है, तो वो चीज़ जिसे माल कहा जाता है, जिसे अरबी ज़बान में मबी कह लेते हैं, यानी वो सामान जिसे खरीदा और बेचा जा रहा है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है इस्लाम में जायज़ होने के लिए। तो पहली बात तो उसमें ये जिक्र की जाती है, अरबी में कहते हैं अन यकून माल, ये ज़रूरी है कि वो माल हो। माल क्या, ये वेल्थ जिसे आप कहते हैं आज की ज़बान, उसका ये होना ज़रूरी है, यानी ये कंडीशन है। तब इसका मतलब क्या होता है इस्लामी शरीयत के लिहाज से, कि जो आप चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे वो जो है वो वेल्थ होना चाहिए, माल होना चाहिए, उसकी एक कीमत होनी चाहिए, ये मतलब होता है उसका जो है। वो इस्लामी नुक्ते नज़र से, इस्लामी शरीयत के लिहाज से वो माल हो सकता है, लोगों के यहाँ वो माल हो लेकिन आपके यहाँ वो माल ना हो, तो ये ज़रूरी है कि वो माल।
اب یہ مال کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلے یہ چیز جو ہے خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں طرف سے چیز ہوتی ہے. یعنی جو آدمی خریدنے جا رہا ہے نا تو وہ ابھی کرنسی ہے، تو اس زمانے میں کرنسیاں بہت زیادہ یوز نہیں ہوتی تھی، سامان سے ہی سامان کو خریدا بیچا جاتا تھا. تو جب لے کے جائیں گے نا تو یہ خریدنے والا بھی جو سامان دے گا بدلے میں وہ بھی مال ہونا چاہیے، اور بیچنے والا بھی جو مال دے گا وہ بھی مال ہونا چاہیے شریعت کی نگاہ میں. تو ایسی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے یا خرید سکتے جو مال ہی نہ ہو. پہلے کتابوں میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں، فقہی کتابوں میں، جیسے مٹی کہتے تھے پہلے. جو اس زمانے میں مٹی کو خریدنے بیچنے کا اصل میں تصور نہیں تھا. اگر وہ لوگ آج کے زمانے میں ہوں تو مٹی کی مثال نہیں دیتے تھے، تو کہتے تھے مٹی یہ مال نہیں ہے. میں نے پہلے نکاح وغیرہ کے مسائل میں بھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے. تو حالات اور زمانہ بھی دیکھا جاتا ہے ان سب چیزوں میں. اس شریعت کے مسائل میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو نکاح کے مسئلے میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ صحابی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا وہ مہر میں کیا دے گا؟ تو جا کے گھر میں تلاش کرتا. اس کے پاس گھر ہے لیکن کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو اس زمانے میں گھر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں. کسی کے پاس اپنا گھر ہو اور پھر بھی وہ غریب اور مسکین ہو، یہ اس زمانے میں چیز جو ہے بہت جو ہے کامن بات ہے، کیونکہ گھر کی کوئی ایسی خاص قیمت نہیں ہوتی تھی اس زمانے. زمین کے تعلق سے آج جو ہے زمین گھر اب شہروں میں ہو تو آپ سوچنا بھی جو ہے سوچنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دیہاتوں میں بھی ابھی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ زمینیں جو غیر آباد، اسلام میں بھی یہی ہے، جو زمینیں غیر آباد جنگل وغیرہ ہے، آپ جا کر کے وہاں سے جھاڑی وغیرہ کاٹ کر کے اس کو برابر کر دیجئے، بالکل رہنے کے قابل بنا لیجئے اور خود رہنے لگیے، وہ آپ کی زمین ہو گئی. اس زمانے میں ایسا تھا. تو زمین خریدنے کا مسئلہ ختم ہو گیا. آبادی کی جو زمینیں ہیں مکان ہیں وہ تو خریدتے بیچتے تھے لوگ اس زمانے میں بھی، لیکن بہت زیادہ قیمت نہیں ہوتی تھی. اس لیے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہو تب بھی مکان تو رہتا تھا. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تب بھی جو ہے وہ جا کر کے وہ زمینیں جو غیر آباد ہیں اس کو خود آباد کر لیں گے تو ان کی اپنی زمین ہو جائے گی. گھر بنانے کا کیا ہے، وہی پتھر وغیرہ اکٹھا کر کے خود ہی جو ہے وہ مٹی سے ہی پتھر کو مٹی میں پانی سے ملا کر کے پتھر کو اسی کے ساتھ جوڑ کر کے اوپر چھپر ڈال دیا، گھر ہو گیا. تو یہ اس زمانے میں چیزیں ہوتی تھی. تو مٹی کہیں سے بھی وہ کھود کر کے لے کے آ جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں. مٹی کے بیچنے کا کوئی رواج نہیں. آج کیا ہے، مٹی کی بھی بڑی قیمت ہو گئی. جو چیزیں کسی زمانے میں اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تھے، اب ہر چیز جو ہے بکتی ہے، ہر چیز کی قیمت ہو گئی ہے. تو اب وہ پہلے والی مثالیں آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو مٹی اب کیا ہے، مال ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ بیچ سکتے ہو، آپ کو ضرورت ہے تو آپ خرید بھی سکتے ہو. تو دونوں چیزیں جو ہے اس کا خریدنا بھی جائز، بیچنا بھی جائز. تو یہ بات تھی مال کی، پہلے جو اس کی قیمت ہونی چاہیے. ایسی چیزیں جن کی جو ہے مارکیٹ کوئی ویلو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو کوئی آپ اگر آپ کے پاس بھی ہو بھی تو کوئی اس کو خریدنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اب حیثیت نہیں رہ گئی ہے. تو ویسی چیزیں اب مال میں داخل نہیں ہوتی. یہاں ہماری مراد اس مال سے وہ مال بھی نہیں ہے جو آپ کے لیے تو ویسٹیج ہے، یعنی غیر ضروری چیز ہو گئی، آپ اس کو جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا، لیکن دوسرے لوگ اسے پھر بھی خرید رہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خرید رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تبھی بہت سارے ایسے ویسٹیج گھروں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پیپرز،
یا جو ہے کارٹون وغیرہ، تو وہ بھی بکتے ہیں ابھی، آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں، پرانا سامان خریدتے ہیں آ کر کے، پرانے کپڑے خریدتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب. تو اب یہ سب کی سب کیا ہو گیا، اب مال ہو گیا، جو کسی زمانے میں مال نہیں مانا. اسی لیے بعض فقہا اس کو، یعنی شوافے کے یہاں خاص طریقے سے اور مالکیہ کے یہاں، اس کے لیے جو کتابوں میں ان کی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نا، وہ ان کے ہیں کہ وہ یعنی یہ انتفاع کا لفظ ہے، یعنی مما ينتفع بھی، یعنی یہ ایسی خریدنے والے، جس چیز سے آپ کوئی سامان خریدنے والے ہیں، یا جو چیز آپ جو ہے کوئی بیچ رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کی ہو، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یعنی اس سے پروفٹ لیا جا سکتا ہو، اس سے بینیفٹ حاصل کیا جا سکتا ہو. تو اب آج کل جو ہے یہ چیزیں جو ویسٹیج ہیں، کسی زمانے میں ویسٹیج کہلاتی تھی، اب لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے، تو اب وہ فائدے کی چیز تو ہو گئی نا. تو ان کی تعبیر کے لحاظ سے تو ویسے بھی اب یہ سب جو ہے اس سب چیزوں کا خریدنا بیچنا جائز ہو گیا، کیونکہ یہ فائدے کی چیز ہو گیا. وہ لے کے جائیں گے تو پھر سے دوبارہ اس کو ری میکنگ جو کہا جاتا ہے، تو بہت سارے ٹوٹے پھوٹے جو سامان ہوتے ہیں نا، اس کو لے آ کر کے دوبارہ پھر گلا کر کے دوبارہ اسے بنا لیتے ہیں. اس لیے وہ خرید کر کے لے جاتے ہیں، تو ابھی اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو جب وہ چیز فائدے کی ہو گئی اب، تو اب وہ مال میں داخل ہو گئی، اسی لیے اس کا خریدنا بیچنا جائز. تو اسی لیے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس میں وہ پچھلی کتابوں میں کیا ہے، کیا مثالیں ہیں، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ جو خریدنے بیچنے کے مسائل ہیں، اس میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد کیا، کیوں یہ چیز کہی گئی، کیوں ایسا رکھا گیا تھا. تو یہ مال کی قید کیوں لگائی گئی تھی، کیونکہ جب اس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو آدمی کیوں خریدے گا اسے. اور بیچنے والا جو ہے کیوں بیچے گا، خرید لیا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ گھر میں لائے گا تو بعد میں یہ کیا ہے، یہ بیکار کی چیز، دنیا بھر کے جھگڑے، پھر جو ہے وہ پریشانی. تو خریدنے بیچنے میں ایسی تمام شکلیں حرام ہو جاتی ہیں جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنتی. تو یعنی خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جھگڑے کی بات ہے، گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو یہ سب چیزیں جو ہے شریعت میں کیا ہے، حرام. میں وہ باتیں آگے آپ کے سامنے آتی رہیں گی، جب وہ شکلیں بتاؤں گا جو شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جاتی تھی اور آپ نے اسے حرام قرار دیا تھا. تو اس کی بین وجہ وہی تھی کہ وہ آپس میں خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جھگڑے کا سبب بن سکتی تھی. تو یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے ہم کہ وہ مال ہونا چاہیے. اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کو پیش کریں. اسلامی نقطہ نظر سے وہ سب کی سب چیزیں جو حرام ہیں وہ مال نہیں، یعنی جس چیز سے فائدہ اٹھانا اسلام میں جائز نہیں تو وہ اسلام کے لحاظ سے مال نہیں ہے. اب اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، خریدنا جائز نہیں. دوسروں کے یہاں وہ مال ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں شریعت میں وہ مال نہیں ہے. مثالیں پیش کر دوں. جیسے کوئی مردہ جانور ہے، پرندہ ہے، مرا ہوا ہے، تو مردار کو کھانا جائز نہیں ہے. میتا کہتے ہیں عربی میں اس کو، تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے اسلام. اور اس کی اصل چیز کیا ہے، فائدہ اٹھانے کا اس کا کیا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. اب اس کو خرید بھی لیا تو لے جا کر کے کھا تو نہیں سکتا ہو، تو اب اس کے لیے مال نہیں رہا. تو اسلام میں اس کو خریدنا یا بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے حرام قرار دیا گیا. شراب ہے، شراب کو بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ قاعدہ کیا اس کا کہ وہ مال نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. تو وہ مال نہیں، اسلام کے لحاظ سے وہ مال نہیں، اس لیے اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے.
تو اس پہ وہ تمام حرام چیزیں آ جاتی جو شریعت میں مکمل طریقے سے حرام قرار دی گئی ہیں، تو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ وہ مال نہیں، اور جو چیز خریدی اور بیچی جائے گی اس کا مال ہونا ضروری ہے، تو وہ شریعت کی نگاہ میں مال نہیں ہے۔ کیوں مال نہیں ہے؟ کہ اس سے انتفاع جائز ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیا کرے گا اس کو لے کر کے؟ تو یہ ہے مسئلہ اس کے اندر۔ تو یہ تو مثالیں میں نے پیش کی، اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور مکمل طریقے سے حرام، اس سے انتفاع بالکل جائز ہی نہیں، یعنی فائدہ اٹھا۔ اگر کچھ چیزیں حرام ہیں بعض صورتوں میں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کو جائز قرار دیا گیا ہے بعض صورتوں میں، تو پھر اس کا خریدنا بیچنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز جو ہے لوگ سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اور خواہ مخواہ میں بہت سے مسائل جو لوگوں کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ تجارت کرنے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو لے کر کے۔ ایک چیز فی نفس ہی حرام نہیں ہے، شریعت انتفاع جائز ہے، بعض صورتوں میں فقط صرف انتفاع جائز نہیں ہوتا ہے، تو اس کا خریدنا بیچنا حرام نہیں ہوتا۔ میں چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں اس کی آپ کو، فی نفس ہی وہ چیز حرام نہیں ہے۔ جیسے ریشم کا کپڑا ہے، ریشم ریشم شاید آپ اس کو اون کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے بہرحال اس کے لیے لفظ یاد نہیں آ رہا ہے انگلش میں، وہ جی کچھ کہہ رہے تھے؟ سلک سلک، سلک جو ہے سلک کا کپڑا، وہی لفظ یاد نہیں آ رہا تھا، سلک جو۔ اب یہ سلک کیا ہے؟ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے بھی بعض صورتوں میں جائز، علاج وغیرہ کے لیے وہ اس کی جو ہے، میں اب چونکہ لباس کے مسائل نہیں ذکر کر رہا ہوں اس لیے وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو بعض صورتوں میں جائز ہے، بس صرف اتنا یاد رکھیے، اور عورتوں کے لیے تو بہرحال جائز ہے۔ تو اب کوئی اگر اپنی دکان میں بیچ رہا ہے اسے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے۔ کوئی مرد خریدنے آ گیا، وہ کو جو ہے، یا مرد اس کو جا کر کے استعمال کرتے ہیں، تو اب وہ بیچ رہا ہے تو نہیں، تو اب وہ حرام کر رہا ہے، یہاں وہ بات نہیں کہی جائے گی، کیونکہ یہاں پر انتفاع کیا ہے؟ جائز ہے، یاد رکھیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا اس کے لیے جائز، کیونکہ اب وہ خرید تو رہا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ خود ہی استعمال کرے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، تو بعض بیماریوں میں علاج کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، یا آرام کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کو جائز قرار دیا گیا جیسے، تو وہ اس کے لیے لے جاتا ہوگا، اس کا معاملہ ہے، وہ بیچنے والے پر یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے کہ آپ کیا ہے، کیا کرو گے لے جا کر کے، کیا، وہ سب پوچھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ چیز فی نفس سے ہی جائز ہے، اس سے انتفاع جائز، تو پھر جو ہے اس کو کوئی بھی لے جا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو بیچ سکتا ہے، تو بیچنے کی پابندی نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ یہ اصل میں اس لیے میں نے یہ بات تھوڑی سی ذکر کیا ہے کہ جو کپڑوں وغیرہ کے بیوپاری ہیں ہر جو ہے شہر میں، ابھی جانتے ہیں نا کپڑے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، فیشن والے جو، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض کپڑے بعض کے لیے جائز بھی نہ ہو، وہ الگ معاملہ ہے، کپڑا فی نفس سے ہی جائز ہے نا خریدنا، تو اب یہ الگ معاملہ ہوتا ہے کہ کون آدمی اسے کیسے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ بیچنے والے کے اوپر یہ چیز حرام ہے، نہیں بیچنا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کبھی، کیونکہ وہ چیز بہرحال انتفاع اس سے جائے، وہی کپڑا ہے۔ میں ایک مثال پیش کر دوں، ایک مرتبہ ہمارے ہی گھرانے میں، ہمارے گھر کے تعلق سے وہ باتیں ہیں، تو وہ مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو، تو اسکرٹ جو ہے اتفاق سے وہ خرید کے لے کے آ،
تو ان کی بچی جو ہے گئی تو اس کو اسکرٹ نظر آیا، اس کو پتہ نہیں تھا تو دکان میں، تو اسکرٹ خرید لیا۔ اب اسکرٹ کیسے پہنے گی بچی، لیکن خرید لیا، وہ خرید کر کے لے کے آ گئی۔ تو اس کو نیچے شلوار سلوا کر کے نیچے جو ہے اس کے اوپر سے وہ بعد میں اس کو استعمال کیا، وہ اس طرح سے وہ پہنا اس کو۔ تو یہ انتفاع جائز ہو سکتا ہے اس کو، یہ وہ اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ فی نفس سے ہی وہ چیز حرام نہیں ہے۔ وہ جو کٹنگ وغیرہ اس کی تھی وہ حرام تھی، وہ صحیح نہیں تھی۔ آپ کو ایک اور جو ہے کٹنگ کی بات میں پیش کروں، ابھی بعض کپڑے جو ہے بیچتے ہیں تو جو ڈیزائنیں نکلتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری جو ہے اصل دیکھیں گے آپ جو ہے جو ڈیزائنر آئیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ وہ یہ اسلام جو دشمن ہے نا، وہ سوچ سوچ کر کے ایسی ڈیزائنیں نکالتے ہیں جو اسلام میں جائز نہ ہو، تو فیشن کے نام پر پھر لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ حصے جو ہے کھلے رہتے ہیں جسم میں، وہ ایسے جو ہے ڈیزائنیں ہیں کہ کاٹا ہوا رہتا ہے وہاں پر، تو وہاں سے جسم نظر آتا ہے، تو ایسے جسم کے بہت سے حصوں میں ویسے رہتے ہیں۔ اب وہ تو بہرحال جائز نہیں ہے کسی مسلمان عورت کے لیے، لیکن اگر وہ نیچے کچھ پہن لے جس سے اس کا جسم نظر نہ آئے، اس کے اوپر سے وہ پہن لیا، تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ خریدنا تو خرید لیا، لیکن اب پہن نہیں سکتی تو اب کیا کریں گے، اس کی شکل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے انتفاع جائز ہو جاتا ہے اس صورت میں اسی کپڑے سے، کیونکہ وہ کپڑا تو فی نفس سے ہی حرام نہیں تھا، وہ شکل جو ہے جو ڈیزائن تھی وہ حرام تھی، لیکن اگر خرید لیا ہے تو اس شکل میں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، پہن سکتی ہے، نیچے سے کچھ اور جو ہے دوسرا کپڑا پہن لے اور اس کے بعد سے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں، ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، دو کپڑا ہوتا تھا، تو اسی کو وہ اگر پھٹ جاتے تھے تو سل کر کے پہنتے، اسی میں نیچے جو ہے کپڑے دوسرے لگا کر کے سل کر کے پھر پہنا کرتے تھے، گھروں میں ہی عورتیں وہ کر لیتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہم نے خود بھی ایسے کپڑے پہنے ہیں، تو ہماری مائیں وغیرہ جو ہے اس کو وہ گھر میں وہ سب جانتے بھی رہتے تھے، وہ سل بھی لیتے تھے اس طرح سے۔ اب تو کپڑے جو ہے لوگوں کے پاس اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ وہ پرانے بھی نہیں ہوتے ہیں اچھی طرح سے، اور پھر وہ دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی، نئے کپڑے آ جاتے، تو پھٹے ہوئے کپڑے پہننے اور اس میں پھر اس کو رفو کر کے یا اس کو سل کر کے یا اس میں دوسرا پیوند لگا کر کے، یہ سب اب نام صرف رہ گئے ہیں اردو زبان کے، لوگ جانتے نہیں، بچے ہمارے جانتے نہیں کہ پیوند لگانا کہتے کسے ہیں۔ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کسی زمانے میں بڑا مشہور محاورہ تھا اردو زبان میں، اب بچے اب اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ عورتیں وہ کپڑے پھینک نہیں دیتی تھی کہ اب یہ پھٹ گیا یہاں سے میرا جسم نظر آ رہا ہے، نہیں، اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا کر کے وہ سل لیا کرتی تھی اور پھر اسی کو استعمال کرتی تھی۔ یہ میں نے صرف مثالیں پیش کی ہیں، اور لوگ خواہ اس طرح کے معاملات میں سختی کرتے ہیں جب، تو لوگوں کے لیے تجارت کرنا بہت مشکل کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر آپ یہ پابندی لگا دیں گے تو وہ کیا بیچے گا اور کیا کرے گا؟ اس کا مطلب کہ یہ ساری تجارتیں چھوڑنی پڑے گی مسلمان کو۔ تو یہاں یہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر جو کہا گیا وہ مال ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ بعض جو ہے شوافی اور مالکیہ کی بعض کتابوں میں اس میں انتفاع کی بات کہی جاتی ہے، نافع اور جو ہے مما ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، شریعت میں اس کی گنجائش ہو اگر، تو یہ میں نے بتایا کہ جب وہ چیز فی نفس سے ہی حرام نہیں ہوتی ہے تو اس میں یہ گنجائش رہتی ہے، یا بعض کے لیے حرام ہے لیکن بعض کے لیے جائز ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، یا اس شکل میں نہیں تو کسی اور شکل میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہ جائز ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو جیسے کپڑا لے کر کے آئے تھے، اس پہ کچھ تصویریں نکل آئیں، ہم نے دیکھا نہیں، تو اب ہم کو تو ٹھیک ہے وہ اس کو ایسے اوپر کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کسی کپڑے کے اندر ڈالا جا سکتا ہے اس کو، اور اس میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کپڑے کے اندر ڈال کر کے اس کو نیچے کر کے تکیے وغیرہ بنا کر کے اس کے فائدے اٹھانے کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں اس شرط کے تعلق سے کہ اسے مال ہونا چاہیے، اور اس کی تھوڑی سی میں نے
वजाहत भी आपके सामने की। अभी और भी कुछ शर्तें हैं जो लगाई जाती हैं, और इस शर्त के ताल्लुक से भी अभी कुछ बातें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए। बाज़ हदीसें हैं इसको लेकर के, वो बातें भी आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। लेकिन आज वक्त चूँकि हो चुका है, और आप समझते हैं कि हम जो है ये, चूँकि मसाइल की बात ऐसी है ये, कि इसमें आपको टाइम देना भी ज़रूरी है कि आप सवाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अगर मैदा के किसी जुज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ हो, मसलन उसके चमड़े से, जी हाँ, तो जी हाँ, क्या उसको खरीद जी हाँ। वो सकते हैं? मैदा में चमड़ा निकाल करके, चमड़े को दबागत दे करके, उस ज़माने में दबागत कहते थे, अभी केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी दबागत ही के हुक्म में आता है। तो उसको इस्तेमाल करना जायज़ होता है, उससे फ़ायदा उठाना जायज़ है। इसमें हदीस में आता है, मैंने आपसे वो कहा था अभी कि कुछ हदीसें हैं इस सिलसिले की, और इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में उसको ज़िक्र करेंगे। तो उसमें से ये मसला भी है, इस सिलसिले में बाकायदा हदीस मौजूद है। तो हदीस भी आपके सामने इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। जी। जी बोलिए। जी। हाँ हाँ हाँ, असल में वो, मैं थोड़ा दर्स में था अभी, मैं बच्ची को फ़ोन देता हूँ, बात करेंगे। कल कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, कल इतवार है ना। ठीक है, जो है मैं बच्ची को बुला के करता हूँ। फातिम। जी, कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। चैट में किसी का सवाल है कि क्या औरत शर्ट और ट्राउजर और पैंट पहन सकती है? ये तो लिबास का मसला हो गया ना, ये खरीदने और बेचने का मसला नहीं है, ये लिबास का मसला है। औरत का लिबास, मर्द का लिबास, उसमें कुछ कंडीशंस हैं इस्लाम में। औरत का लिबास मर्दों के लिबास के मुशाबे नहीं होना चाहिए, और ना मर्दों का लिबास औरतों के लिबास के मुशाबे होना चाहिए। ये अपनी जगह पर कंडीशंस हैं उसके। औरत का ही लिबास अगर वो है, ऐसा शर्ट, ऐसा जो है ट्राउज़र जो औरतों ही के लिए है, और उसमें जिस्म उनका पूरे तरीके से छुप जाता है, क्योंकि लिबास के लिए ये ज़रूरी है कि वो जिस्म को छुपाने वाला हो। तो वो सब कंडीशन है उसकी, उन कंडीशनों के साथ ही वो फिर उसे पहन सकती है। और आम तरीके से अभी जो शर्ट पैंट यूज़ करते हैं उसमें जिस्म छुप नहीं पाता है। मर्दों के लिबास होने के साथ साथ वो जिस्म नहीं छुप पाता है, और इसी वजह से उसको सातिर ना होने की वजह से औरतों का लिबास नहीं कहा जाता। जी। शेख, और एक सवाल मेरी तरफ से कि मैंने एक बार देखा था कुछ शर्ट में रेशम मिला हुआ था। जी हाँ, अ, जायज़ है, कोई मसला नहीं। वो सिर्फ रेशम नहीं है, कुछ हिस्सा है, तो कोई मसला नहीं है। समझ गए क्या ये? जी शेख, यानी वो उसका नाम कुछ सिल्क कॉटन वैसे कुछ था हाँ हाँ, तो। वो कुछ हिस्सा है, वो असल जी सिल्क नहीं है, तो जी। उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें जो ज़्यादा होता है ना, उसी का एतबार किया जाता है। और अभी जो सिल्क आता रहता है आपको, जो लिखा हुआ कि ये सिल्क है, सही माने में वो सिल्क नहीं होता है, सिर्फ नाम रहता है। असल जो सिल्क है ना, वो बड़ा महंगा होता है। ये जो जो सिल्क है, जो वाकई सिल्क होता है ना, वो नहीं रहता, ये सिर्फ चमक रहती है इसके अंदर। वो, ये असल धागे कुछ और होते हैं। तो हम लोग चूंकि कपड़े वाले ही है ना, तो हम लोगों को पता है कपड़ा बुनने में। वो चमक जो है सिल्क की उसके अंदर आती है,
لیکن وہ اصل میں سلک کے دھاگے نہیں ہوتے. تو اس میں اس اگر میں اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لکھنے کو سلک لکھ دیتے ہیں. تو اس میں کچھ بلینڈ دیتے ہیں 60% یہ 40% وہ، تو جو ہاں زیادہ ہے اسی کا اعتبار اسی کریں کا گے. اعتبار ہو. جزاک اللہ. جی نہیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر وہ زیادہ بھی ہے تو بھی یاد رکھیے اصل میں سلک وہ نہیں ہوتا ہے. وہ معلوم کر لیجئے گا، جو اصل سلک ہوگا وہ مہنگا ہوتا ہے. جی بس کریں، اذان ہو گئی ہے. ایک سوال ہے بس. جی آپ نے وہ مثال ذکر کی جیسے کوڑا صرف خریدنے والے کے لیے ہی منفعت ہے، تو اگر خریدنے والے کے اعتبار سے بعض دفعہ دیکھا جائے تو کافر کے کوڑے لیے کی کیا بات اس نہیں کو کر رہا شراب تھا، بیچ میں سکتے بات کر رہا تھا کہ ایسی چیزیں جو ویسٹیج میں آتی تھیں کسی زمانے میں، اب وہ چیزیں جیسے یہ جو ہے ابھی کارٹون وغیرہ گھر میں کوئی سامان آتا ہے تو یہ جو چیزیں پیپر وغیرہ جو رہتے ہیں نا، تو پہلے پھینک دیے جاتے تھے. یہ ابھی جو ہے وہ سب باقاعدہ یوز میں آتے ہیں اور لوگ اسے خریدتے ہیں، گھروں میں آ کر کے لوگ خرید کر کے لے کے جاتے ہیں، لوگ اسے بیچتے ہیں. جائز ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مال ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی تو کافر کو شراب بیچ سکتے ہیں؟ شراب کا بتایا نا، کیونکہ وہ فی نفس سے ہی حرام ہے نا، تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم جب بیچیں گے نا تو اس سے ہم کو قیمت ملے گی تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے پھر قیمت سے. تو فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں. سمجھ گئے اب میری بات؟ جی جی. ہم جب بیچیں گے تو اس کو قیمت دے گا نا ہم کو، تو اس سے پیسے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے نا. تو فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں. حالانکہ وہ فی نفس سے ہی مال ہے دوسروں کے لیے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی بس کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت